اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین و بولایت فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین ملکہ عالمین و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ 1444 ہجری 3 ماہ رجب شہادت امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا درمیان والا بھی محمد، آخر بھی، اور ہم سب کے سب محمد ہیں۔ انہی میں 4 محمد ہیں اور 4 علی ہیں، اور مولا کائنات کی کنیت ابو الحسن اول ہے، اور امام علی رضا علیہ السلام ابو الحسن ثانی کہلائے، اور امام علی نقی علیہ السلام ابو الحسن ثالث کہلائے۔ آپ تینوں کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ کی کنیتیں ابو الحسن ہیں۔ اسی طرح سلسلہ ہدایت اور منزل ہدایت پر جہاں رسول ہیں، نبی ہیں اور ہادی ہیں، پروردگار عالم کو جب مخلوق کو خلق کرنا تھا اور ان کی ہدایت فرمانی تھی تو پہلے ہادی کو بنایا، پھر مخلوق کو خلق کیا۔ یہ اس کا معیار عدل ہے کہ وہ جانتا تھا کہ مخلوق کو پیاس بھی لگے گی اور مخلوق سانس بھی لے گی، تو پہلے پانی کو، پہلے ہوا کو خلق فرمایا، پھر ہمیں خلق فرمایا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام ماء و طین کے درمیان تھے تب بھی میں نبی تھا۔ بعد حضرت آدم و حضرت عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے بھی 500 برس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں ظاہری طور پر تشریف لائے اور نبی مبعوث ہوئے، لیکن آپ کل انبیاء کے وارث بھی ہیں، اور آپ افضل الانبیاء بھی ہیں اور سید المرسلین ہیں، اور آپ کے پاس جو انبیاء کی وراثت ہے وہ وراثت جو ہے وہ منتقل ہوئی سلسلہ امامت میں، اور امامت جو ہے وہ دین کا ایک اہم رکن ہے۔ مولا کائنات کو امامت وحی کے ذریعے سے عطا ہوئی۔ امامت جو ہے وہ اساس دین ہے، اور امامت و ولایت کے اعلان کے ساتھ ہی دین کی تکمیل بھی ہوئی، اور امامت اور ولایت کو دین کی حفاظت بھی کرنا تھی۔ اور امامت اتنی ضروری ہے کہ اگر کوئی اپنے امام کی معرفت کے بغیر مرا تو وہ جہالت کی موت مرا، اور پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت ہم ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے۔ تو یہ جو عقیدہ امامت ہے یہ دین اسلام کی پائیداری کا بھی نام ہے، یعنی دین اسلام پر ہمارا یقین پختہ ہو جاتا ہے عقیدہ امامت کے ساتھ۔ اس میں ایک لطف رکھا پروردگار عالم نے، اور جو امام ہوتا ہے اس کی جو خاصیتیں ہیں اس میں سب سے بڑی خاصیت تو یہ ہے کہ وہ منزل عصمت و طہارت اور پاکیزگی کا ایک مجسمہ ہوتا ہے، اور امامت کے لیے عدالت واجب ہے۔ امام جو ہوتا ہے اس کا سینہ جو ہے وہ کشادہ ہوتا ہے، اور علم ہی علم
ہوتا ہے امام صاحب فضیلت ہوتا ہے، شجاع و بہادر ہوتا ہے، وہ اس کی ہیبت اور جلال جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ امام صبر و یقین کی منزل کامل پر ہوتا ہے۔ اور ایک فضیلت امام کی یہ بھی ہے کہ امام زادہ کبھی کاذب نہیں ہو سکتا، وہ معصوم ہوتے ہیں، خطائیں ان سے سرزد نہیں ہوتی۔ اب میر انیس کے ایک شعر کے ساتھ میں عنوان کو آگے بڑھاؤں۔ میر انیس فرماتے ہیں کہ قرآن میں جن کے وصف مقرر خدا کرے، قرآن میں جن کے وصف مقرر خدا کرے، کس کی زبان سے پھر بشر ان کی ثنا کرے۔ محمد و آل محمد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محمد و آل محمد کی ثنا کرنی ہو یا فضائل بیان کرنے ہوں تو ان کی مکی اور مدنی زندگی کا ہی احاطہ نہیں کیا جاتا، بلکہ آپ کی شوکت و شان پیمبری کل بھی تھی اور آج بھی ہے، ازل سے ابد تک ہے۔ جس طرح اس کی مثال دے دوں کہ جیسے رسول اللہ، میں نے ابھی پہلے کہا کہ انبیاء کے وارث ہیں، ساری وراثتیں آپ کے پاس ہیں، اسی طرح آپ کے وارث 12 امام علیہ السلام کی ہستیاں ہیں۔ اگر مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کعبے میں آئیں اور شب ہجرت بستر رسول پر مثل رسول اللہ کی جگہ سو جائیں تو یہ بھی شوکت شان پیمبری ہی تو ہے۔ اور بدر میں اگر تلوار چمکے اور علی فاتح بدر قرار پائیں اور احد میں ذوالفقار عرش سے مولائے کائنات کے ہاتھوں پر نازل ہو اور خندق میں آپ عمر بن عبدود کے سر کو ایک ہی وار سے جسم سے جدا کر دیں اور خیبر کا در اکھاڑیں اور مرحب انتر یاسر حارث کو واصل جہنم کریں اور خیبر مولائے کائنات کے ہاتھوں پر فتح ہو تو یہ شوکت شان پیمبری ہی تو ہے۔ اور خلق حسن، اگر حسن کچھ شرائط پر دستخط کر دیں اور صلح ہو جائے تو یہ صلح حدیبیہ ہی کے تو برابر ہے، یہ بھی شوکت شان پیمبری ہی ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کا اقدام شوکت جو ہے، آپ کا اپنے بھرے گھر کو لے کر کربلا کی جانب سفر اختیار کرنا اور پھر اسلام کا نام قیامت تک کے لیے بچا لینا، سر بلندی کے لیے آپ کا اپنے سر کو نوک نیزہ پر بلند کرنا اور کلام پاک کی تلاوت کرنا، یہ بھی تو شوکت شان پیمبری ہی تو ہے۔ اور امام سجاد کا 2 لوگوں میں صلح کروا دینا اور نعمت کو پا لینے پر اگر کوئی پھل بھی درخت پر اگائے تو سجدہ شکر کو بجا لانا اور زین العبا کا لقب اور خطاب حاصل کرنا بھی تو شوکت شان پیمبری ہی تو ہے۔ اور محمد باقر علیہ السلام کا علوم کو شگافتہ کرنا، کھول کر بیان کرنا، یہ بھی تو شوکت شان پیمبری ہی تو ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک مدرسہ قائم کرنا اور وہاں پر ہزاروں طالب علموں کو ان کے ظرف کے مطابق علم عطا کرنا، یہ بھی تو رسول اللہ ہی کی تو عظمت ہے۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا سجدے بجا لانا، عبادت الہی کرنا اور مرضی رب پر راضی برضا رہنا اور باب الحوائج کہلانا، یہ بھی تو شوکت شان پیمبری ہی ہے۔ اور مولا رضا کا ذوالفقار کو لگا کر دربار میں جانا اور ولی عہدی کو قبول کرنا، یہ بھی شوکت شان پیمبری ہے۔ اسی کے ساتھ امام محمد تقی علیہ السلام کا راستے سے نہ ہٹنا اور مامون کے لیے راستہ نہ چھوڑنا، یہ بھی تو شان و شوکت پیمبری ہی ہے۔ اسی کے ساتھ امام علی نقی، امام ہادی برحق کا شیروں کے درمیان تشریف لے جانا اور درندوں کا اپنی صفت کو چھوڑ کر اپنی فطرت کے خلاف فطرت امام کے سامنے سروں کو جھکا لینا، یہ بھی تو شوکت شان پیمبری ہی ہے۔ اور امام حسن عسکری علیہ السلام جن کی پوری زندگی قید میں گزری، لیکن جب کوئی عیسائی آ کر پانی برسائے تو امام کا عیسائیت سے اسلام کو بچانا شان و شوکت پیغمبری ہے، عظمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تو ہے۔ اور امام وقت صاحب عصر جو محمد کا محمد بیٹا ہے،
آپ کا وادی خضرا میں قیام، عبادتیں، حکومت، آپ کا پانی کے اوپر مسلح بچھانا، اور اس کے بعد ملکوں میں جا جا کر اپنے چاہنے والوں کی خبرگیری کرنا۔ جب ہم اپنے آقا و مولا کو یاد کرتے ہیں تو مولا صاحب عصر کا تشریف لانا اور ہمیں پریشانیوں سے نجات دلوانا، یہ بھی تو شوکت شان پیمبری ہی ہے۔ سارے فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے تو ہیں۔ اب آپ دیکھیے، اسلام کے 3 ادوار ہیں جس میں اسلام کو بنانا، اسلام کو پھیلانا اور اسلام کو بچانا تھا۔ اس میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختمی مرتبت کو اسلام بنانا تھا تو پروردگار عالم نے کہا ہم آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے، بلکہ سرکار ابو طالب جناب عمران علیہ السلام کو رسول اللہ کا مددگار بنا دیا۔ اور جب اسلام کو پھیلانا تھا تو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو رسول اللہ کا زور بازو قرار دیا۔ اور تیسرا دور جب اسلام کو بچانا تھا تو پھر اولاد ابو طالب، اولاد مولا کائنات و جناب سیدہ سلام اللہ علیہ آئمہ علیہ السلام نے سب نے مل کر اسلام کو بچایا۔ میں نے تھوڑی سی تمہیدی گفتگو میں آپ کو امامت کے کچھ فضائل جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے، اور میرا امام علی نقی علیہ السلام کے فضائل کو اگر میں ایک شعر میں آپ کے سامنے پیش کروں تو بندگی میں بھی سردار نظر آتا ہے، ہو بہو احمد مختار نظر آتا ہے، علم و حکمت کا سمندر ہے میرے مولا نقی، یا علی آپ کا کردار نظر آتا ہے، جتنے بھی محمد ہیں چہاردہ معصومین میں یہ سارے کے سارے جمال الہی کا مظہر ہیں، اور سارے کے سارے علی جو ہیں وہ جلال الہی کو لیے ہوئے ہیں۔ لیکن مولا کو وہ سخت دور ملا ہے کہ جو متوکل کا شدید متوکل عباسی کا دور ہے، جو انتہائی ظالم ہے، جس نے قبر امام حسین علیہ السلام پر ہل چلوانے کی جسارت کی جبکہ جانور اپنے قدم آگے بڑھانے کو تیار نہیں تھے۔ پانی چھوڑا گیا کہ کسی طرح نشان قبر مٹا دیا جائے، اور اگر کوئی زائر جانا چاہتا تھا تو یہ اتنا ظالم تھا کہ یہ کہتا تھا کہ پہلے کوئی اپنا ایک ہاتھ کٹوائے تو پھر ایک بار زواری کرے کربلا کی، پھر دوسرا ہاتھ کٹوائے پھر کربلا جائے، اور ہاتھ اور پاؤں سے معذور کر دیا کرتا تھا۔ لیکن اس کا اتنا بڑا ظلم مزید تھا کہ اس نے 2 کنویں کھدوائے ہوئے تھے، ایک میں محمد و آل محمد کے چاہنے والے مردوں کو قتل کروا کے یہ ڈلوا دیتا تھا، اور دوسرے کنویں میں محمد و آل محمد کی چاہنے والی عورتوں کو ذبح کروا کے یہ کنویں میں پھینکوا دیا کرتا تھا۔ انتہائی ظالم دور جو ہے وہ ہمارے امام نے دیکھا ہے۔ اتنے ظالم عباسی خلیفہ گزرے ہیں امام کے دور میں۔ اور پھر امام کا سب سے بڑی مصیبت یہ کہ امام 6 برس کے سن میں آپ یتیم ہو گئے، اور اس کے علاوہ آپ 11 برس جو ہیں وہ قید میں سامرے میں رہے، اور آپ کو آپ کے شیعوں سے ملنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ یہ امام کا سخت دور ہے۔ اب آج کی مجلس کا جو بیان ہے وہ میں نے آپ کو سنانا ہے مرزا دبیر اللہ مقامہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرثیے کے کچھ بند، جس میں امام کا فضائل اور مصائب کا تھوڑا سا بیان میں آپ کے سامنے پیش کروں گی، اور اس خدمت کو اس دعا کے ساتھ کہ محمد و آل محمد ہمارے اس پرسے کو اور ہماری اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ اب مرثیہ ہے درحال حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا، اس کے کچھ بند میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ مولا کائنات حضرت ابو طالب جو ہیں وہ اسلام کو بنانے میں، پھیلانے میں اور بچانے میں یہ مددگار رہے، تو امت نے ان کے ساتھ کیا کیا اس مرثیے میں سنیں۔ شہید ظلم و ستم ہیں سب اوصیائے علی، جفا کشیدائے دنیا ہیں اقربائے علی، الخلوص نقی تھے جو دل ربائے علی، نثار اس پہ محبان جاں فدائے علی، سفر میں باپ کا دل زہر سے 2 نیم ہوا، جس کا باپ شہید ہو گیا مسافر میں، سفر میں، پردیس میں، یہاں مدینے میں 6 سالہ وہ یتیم ہوا۔ 6 برس کے سن میں امام جو ہیں وہ یتیم ہو گئے، اگرچہ عمر تھی کم پر بہت تھا جاہ و جلال۔ میں نے کہا مولا کائنات کے جن کا نام ہے، جو جتنے بھی علی ہیں وہ پروردگار عالم کے جلال کو لیے ہیں، اگرچہ عمر تھی کم پر بہت تھا جاہ و جلال،
علوم غیب پہ اس سن میں تھا عبور کمال، بتایا کرتے تھے ماضی و حال و استقبال، جو کچھ ہونا ہوتا تھا وہ مولا بتا دیا کرتے تھے۔ یتیم ہو کے وطن میں رہے وہ 13 سال، ابھی نہ داغ یتیمی مٹا تھا سینے سے، طلب کیا متوکل نے جو مدینے سے۔ اب جب قید کا حکم ہوا اور مولا کو مدینے سے سامرا لے جایا جا رہا تھا تو جو فوجی تھے وہ حیران ہوئے کہ مولا نے سفر میں جو ہے وہ سردی کا سامان رکھا، تو وہ ہنس رہے تھے بہت اس بات پر۔ تو تھوڑی دیر میں ہی منظر بدل گیا اور ریگستان میں برف پڑنے لگی، اور وہی جو مولا کی تکذیب کر رہے تھے وہ مر گئے اسی ریگستان میں، اور ان کو وہیں پر دفنا دیا گیا۔ یہ سفر تھا مولا کا مدینے سے سامرے کی طرف۔ اب آگے مولا کا ایک چاہنے والا ہے، محب ہے، جو سامرے میں مولا سے ملا، تو وہ اس کا بیان ہے، اور اس کا نام جو ہے وہ ہے ابن سعید۔ کیا بیان کرتا ہے؟ بیان کرتا ہے ابن سعید، اہل وفا مقیم جب کہ سرا میں شہ انام ہوا، تو ایک روز میں حاضر پہ سلام ہوا، پس از سلام کہا میں نے اے میرے مولا، 1000 جان سے ابن سعید تم پہ فدا، کہاں اتارا ہے ظالم نے تم کو واویلا، مقام آپ کا ہے مسند رسول خدا، ذرا نہیں متوکل خدا سے ہے ڈرتا، عزیز شیر خدا کو حقیر کرتا ہے، امام ہنس کے لگے کہنے اے سعادت مند، بلند کرتا ہے جس کو خدائے پست و بلند، امام نے جواب دیا مسکرا کر، مکان پست سے ہوتا نہیں کچھ اس کو گزند، رسول صاحب معراج کا ہوں میں فرزند۔ امام علی نقی علیہ السلام جواب دے رہے ہیں اپنے چاہنے والے کو، اور پھر کیا بتاتے ہیں؟ زمیں پہ بیٹھنے سے آبرو ہماری ہے، ابو تراب کے بیٹوں میں خاک ساری ہے۔ اور پھر امام نے کیا معجزہ دکھایا اس کو، ابن سعید کو امام نے کیا دکھایا؟ یہ کہہ کے ہاتھ اٹھا کر کہا دیکھ ادھر، مولا نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ ادھر دیکھ، نگاہ کی تو مجھے باغ سبز آیا نظر۔ سعید کو مولا نے جب ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ ادھر دیکھ، تو سعید نے کیا دیکھا؟ نگاہ کی تو مجھے باغ سبز آیا نظر، ہر ایک شاخ شجر میوہ دار سر تا سر، اور اس میں نہر رواں مثل چشمائے کوثر، ہر ایک فرشتے کے تن میں لباس نور کا ہے، روش روش پہ چمن کے ہجوم حور کا ہے۔ جنت کا منظر مولا نے ایک لمحے میں دکھا دیا، اور اس کے صحن میں قصر گوہر و یاقوت، نظارہ باغ کا اہل نظر کی روح کا قوت، ہر ایک قصر سے ہے قدرت خدا کا ثبوت، غرض کے جمع ہے وہاں نور خالق ملکوت، عرش کی مخلوق وہاں جمع تھی۔ اور کیا پھر لکھا ہوا کیا دیکھا ابن سعید نے اس منظر میں؟ دیکھا لکھا ہے در پہ یہ ہے ایک بوستان تقی، ہیں اس کے مالک و مختار دوستان نقی، امام پاک کے رتبے پہ کی جو اس نے نگاہ، مولا کا رتبہ دیکھا ابن سعید نے، قدم پہ گر پڑا ابن سعید حق آگاہ، زبان صدق بیاں سے کہا یہ پھر اے شاہ، امام عصر ہے تو، لا الہ الا اللہ۔ امام نے جو معجزہ دکھایا اپنے ہاتھ سے، تو اس نے کہا کیا؟ اقرار کیا کیا؟ امامت نے پہچان تو پروردگار عالم ہی کی کروائی نا، امام عصر ہے تو، لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام بلند ہوا، وسیع خاص ہے تو شیر کبریائی کا، قسم خدا کی مختار ہے خدائی کا، بے شک مختار ہیں ولایت انہی کی ہے، وسیع خاص ہے تو شیر کبریائی کا، قسم خدا کی تو مختار ہے خدائی کا، کہا امام نے اے میرے مونس و دل خواہ، تو معتقد ہے میرا، مرحبا جزاک اللہ۔ خلیفہ گو کہ نہیں میری قدر سے آگاہ، مگر خدا نے کیا ہم کو دو جہاں کا شاہ، جہاں میں کس لیے ہم طالب مقام ہوئے، مولا فرماتے ہیں جہاں میں کس لیے ہم طالب مقام ہوئے، ہماری سیر کو جب ایسے بوستاں ہوئے، ملکوت کے مولا ہیں، کائنات کے مولا ہیں، ان کا ہمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ اب ایک اور مولا کا چاہنے والا ہے، اس کا بیان ہے مصائب میں، اس سے منسلک ہے، اور بس میں یہیں پر تمام کر دوں گی مرثیے کو۔
یہ ہے زراقہ، ایک دربان تھا. اس نے حال لکھا مصائب کا، یہ دل میں مولا کی محبت رکھتا تھا لیکن اظہار نہیں کرتا تھا. اب آگے لکھتے ہیں زراقہ ایک تھا دربان. مرزا دبیر لکھ رہے ہیں مرثیے میں. پھر اس کے گھر میں ہوئے قید شاہ ہر دو جہاں، تھا ایک جوان محب امام پیر و جواں، گیا زیارت مولا کو ایک دن وہ وہاں. مولا جہاں قید تھے عجب مقام پہ وہ شاہدی نظر آیا، حصیر پر شہ کرسی نشین نظر آیا، مگر جمال مبارک تھا غم سے زرد کمال، نحیف جسم شریف اور دراز سر کے بال. پریشان تھے مولا. علی کے لال کی آنکھیں تھیں فرت گریا سے لال، لحد بھی کندہ ہے وہاں نزد شاہ نیک خصال. یہ حال دیکھ کے وہ دوست دار رونے لگا، محب سید عالی وقار رونے لگا. کہا امام نے روتا ہے کس لیے اے یار، اگر جا قبر میری پیش مرگ ہے تیار. ابھی گزند نہ پہنچے گا مجھ کو کچھ زنہار، ودا کر مجھے اے میرے عاشق و غم خوار. قریب خلد میں تیرا امام جاتا ہے، ہر ایک لحظہ اجل کا پیام آتا ہے. اور پھر مصائب ہے مولا کے بہت تفصیلی کہ جو ظلم و ستم ڈھائے متوکل نے، ان سب کا بیان ہے. بس میں نے مختصر کیا اور یہیں پر بات تمام ہو جائے گی. کہاں تک ہو بیاں جفائے اہل جفا، دغا سے عاقبت کار شہ کو زہر دیا. قریب شہ کے نہ تھا کوئی عسکری کے سوا، وصی امام دو عالم نے اپنا اس کو کیا. روانہ خلد کو وہ خاصہ کریم ہوا، اٹھا یہ غل کے حسن عسکری یتیم ہوا. اٹھا یہ غل کے حسن عسکری یتیم ہوا، میں کیا لکھوں حسن عسکری کو جو غم تھا. غم پدر میں گریبان چاک اپنا کیا، یہ دیکھ کر ہوئے ایک بار تانا زن آدا. لعنت ہو ان کے اوپر کہ امام کے لیے زیبا نہیں ہے رسم ازا. تانا دیا آدا نے کہ آپ امام ہیں، آپ کے لیے تو یہ رونا دھونا نہیں بنتا. اور آگے کیا کہتے ہیں، وہی جو آدا تھے، جو دشمن تھے، انہوں نے کہا تمہیں تو دعوی صبر و رضا عالم ہے، کیا ہے چاک گریبان باپ کے غم میں، کہ تم نے کیوں گریبان چاک کیا، تم کیوں روئے. اب مولا نے کیسے دلیل دی ہے امام حسن عسکری علیہ السلام نے. کیا یہ تب حسن عسکری نے اے جوہلا، نہ مجھ پہ تانا کرو تم، میں ہوں امام ہدا. روب و جلال امام حسن عسکری علیہ السلام کا. اب مولا نے دلیل کے طور پہ کہا موا جب اپنی اجل سے برادر موسیٰ، حضرت موسیٰ کا بھائی جب اپنی ہی موت انتقال کر گیا تھا تو دست غم سے گریبان اس نے چاک کیا. اپنی موت بھی اگر برادر موسیٰ مر گئے تھے، انتقال کر گئے تھے، تب بھی انہوں نے غم سے اپنے گریبان کو چاک کیا تھا. ہم انبیاء کے وارث ہیں، بہت بجا ہے گریبان جو میرا پارا ہے، میرے پدر کو تو زہر جفا سے مارا ہے، پردیس میں زہر جفا سے مارا ہے. یہ کہہ کے عازم غسل و کفن ہوئے سرور. غسل و کفن دیا گیا، گھر میں ہی دفنایا گیا. مولا سب کو سامرے کی زواری کا شرف عطا فرمائیں. میان حجرائے طاعت بنائی قبر پدر. یہ کہہ کے عازم غسل و کفن ہوئے سرور، میان حجرائے طاعت بنائی قبر پدر. دبیر خستہ خاموشی ہے اب یہاں بہتر، خدائے پاک سے ہو ملتجی کہ اے داور پروردگار عالم. تقی کا مرقد زیبا شتاب دکھلائے، نقی کا مرقد زیبا شتاب دکھلائے، شکوائے عرش معلا شتاب دکھلائے. شکوائے عرش معلا شتاب دکھلائے. مولا سب کو سامرہ مقدس، کربلائے معلا، نجف اشرف، کاظمین شریفین، مشہد مقدس، قم مقدس، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی زواری کا شرف عطا فرمائے، اور وہاں جا کر اپنے آقا و مولا کو پرسہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.